قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ گزشتہ کچھ ویڈیوز میں ہم حضرت امام مہدی، دجال کی آمد، اس کے ساتھ ہی اس کے مقام اور اس کے نکلنے کے وقت کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی درجہ بدرجہ جان چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ موجودہ وقت کے مطابق بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ کہف آیت نمبر 92 سے لے کر 99 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی گئی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، یہاں تک کہ لوہے کی ان چادروں کو آگ کر دیا تو فرمایا، میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ پس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے۔ سورہ کہف کی ان آیات کے علاوہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں بھی یاجوج ماجوج کے بارے میں ذکر ہے۔ سورہ کہف کی ان آیات میں ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں ذکر ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں جاننے سے پہلے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جاننا از حد ضروری ہے۔ ذوالقرنین کا اصل نام سائرس تھا۔ عربی اور عبرانی دونوں زبانوں میں قرن کے صاف معنی سینگ کے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا دو سینگوں والا۔ میڈیا اور فارس کی دونوں مملکتوں کے سبب اس کو یہ کہا گیا۔ قدیم کھنڈرات جو استخر پیسرگوڈ سے دستیاب ہوئے، ان کھنڈرات سے ایک تصویر بھی ملی ہے۔ اس میں ایک شخص کے سر پر ٹوپی ہے جس کے دو سینگ ہیں اور عقاب کی طرح کے پر ہیں۔ سائرس کے نانا اسٹیاگس نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی موت کا سامان کر دیا تھا، مگر وہ حیرت انگیز طور پر بچا لیا گیا۔ اس کی ابتدائی زندگی جنگلوں اور پہاڑوں میں بسر ہوئی۔ جب بادشاہ بنا تو سب کے لیے نجات دہندہ بن گیا۔ ذوالقرنین کے اعمال اللہ کے احکامات کے مطابق تھے۔ اس وقت زردشت نامی ایک نبی کا ظہور شمال مغربی ایران یعنی آذربائیجان میں ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ گوشہ نشینی کے دنوں میں سائرس اور یہ زردشت کی ملاقات ہوئی ہو، کیونکہ ذوالقرنین اللہ سے ڈرنے والا اور دانا بادشاہ تھا۔ یاجوج ماجوج کے لیے یورپ کی زبانوں میں گوگ اور میگوگ کے نام مشہور ہیں۔ منگول بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں انجیل، یہودیوں کے صحیفوں اور خود قرآن پاک اور احادیث میں حوالے موجود ہیں۔ ہم اس بارے میں اسلامی حوالوں سے پہلے عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں سے حوالوں کا جائزہ لیں گے۔ بائبل یعنی انجیل ہمیں یاجوج ماجوج کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ جافت کا دوسرا بیٹا تھا۔ جافت یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس۔ اس کے دوسرے بیٹوں کے نام گومر اور مدائی تھے۔ گومر سماریوں اور مدائی میڈ کی نمائندگی کرتے تھے، لیکن قوموں کی فہرست میں یہ بربر نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کتاب ازاخیل 6 کے 39ویں باب میں ماجوج شمال میں رہائش پذیر قوم کا نام ہے جس کا رہنما یاجوج ہے۔ اس لحاظ سے بائبل نے ہمیں یاجوج ماجوج کے بارے میں حتمی اطلاع دے دی ہے۔ یہودی انسائکلوپیڈیا میں مضمون یاجوج ماجوج کے تحت انہیں اسکائتھین بتایا ہے۔ قدیم مصنفین اس نام کو نامعلوم غسیل قبائل کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جیروم کے مطابق ماجوج افراد بحیرہ کیسپین کے قریب کوکیشس پہاڑ کے پیچھے قیام پذیر تھے۔ بعض لوگ یاجوج ماجوج کو کوئی ذہین جانور قرار دیتے ہیں، بعض انہیں ایسی مخلوق بیان کرتے ہیں جو اپنا ایک کان اوڑھتے اور دوسرا بچھاتے ہیں۔ یہ تمام غلط مفروضے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے جو حاکم طبرانی میں ہے۔ یاد رکھو کہ یاجوج ماجوج آدم کی نسل سے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کی طرف بھیجے جاتے تو یقیناً ان کا روزگار تباہ کر دیتے۔
بعض محققین 12ویں صدی کے تاتار اور ان کے روح فرسا مظالم کو بھی یاجوج ماجوج سے تعبیر کرتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ان کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں یاجوج ماجوج سے ہو۔ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے تعارف کے بعد اب ہم یاجوج ماجوج کی دیوار کے مقام کے بارے میں غور کریں گے۔ دیوار چین کے بارے میں بھی کچھ لوگ اسے یاجوج ماجوج کی دیوار تصور کرتے ہیں، لیکن یہ تصور غلط ہے۔ تحقیق کے مطابق بحر خضر یعنی کیسپین سی کے مغربی ساحل پر ایک قدیم شہر دربند آباد ہے۔ یہ اسی مقام پر ہے جہاں کوکیشیا کا سلسلہ کو ختم ہوتا اور بحر خضر سے مل جاتا ہے۔ اس مقام پر قدیم زمانے سے ایک طویل و عریض دیوار موجود ہے جو سمندر سے شروع ہو کر تقریباً 30 میل تک مغرب میں چلی گئی ہے اور وہاں تک گئی ہے جہاں کوکیشس کا مشرقی حصہ بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے۔ اس طرح اس دیوار نے ایک طرف بحر خضر کا ساحلی مقام بند کر دیا تھا تو دوسری طرف پہاڑ کا تمام حصہ بھی روک دیا تھا جو ڈھلوان ہونے کی وجہ سے قابل عبور ہو سکتا تھا۔ اس کو باب الترک اور باب الخضر کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ اس مقام سے جب مغرب کی طرف کوکیشیا کے اندرونی حصوں میں اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور مقام ملتا ہے جو درہ داریال ڈیریل پاس کے نام سے مشہور ہے۔ موجودہ زمانے میں آج کے نقشے میں اس کا محل ولاری کیوکس اور ٹفلس کے درمیان دیکھا جاتا ہے۔ یہ کوکیشیا کے نہایت بلند حصوں میں سے ہو کر گزرا ہے اور دور تک 2 بلند چوٹیوں سے گرا ہوا ہے۔ یہاں بھی قدیم زمانے سے ایک دیوار موجود ہے اور ارمنی روایتوں میں اسے آہنی دروازہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سکندر اعظم سے 200 برس پہلے اسی دیوار کو سائرس نے تعمیر کروایا تھا، یعنی ذوالقرنین نے تعمیر کروایا تھا۔ جارجیا میں اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں اور ترکی میں دامر کیو کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس دیوار کی وجہ سے ایران، شام، عراق، عرب، ایشیائی کوچک بلکہ مصر بھی شمال کی طرف سے بالکل محفوظ ہو گیا تھا۔ ذوالقرنین نے جب اس دیوار کو بنوا دیا تو حکم دیا کہ اب اس کے چاروں طرف آگ بھڑکاؤ، اور جب وہ لوہے کی دیوار بالکل انگارے جیسی سرخ ہو گئی تو حکم دیا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ اور ہر طرف سے اس پر بہا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بس ٹھنڈی ہو کر یہ دیوار بہت ہی مضبوط اور پختہ ہو گئی اور دیکھنے میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے کوئی دھاری دار چادر ہو۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے وہ دیوار دیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیسی ہے؟ اس نے کہا دھاری دار چادر جیسی جس میں سرخ و سیاہ دھاریاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تاریخ کے مطابق اسی طرح خلیفہ واسق نے اپنے زمانے میں امیروں کو ایک وافر لشکر اور بہت سا سامان دے کر روانہ کیا تھا کہ وہ اس دیوار کی خبر لائیں۔ یہ لشکر 2 سال سے زیادہ سفر میں رہا اور ملک در ملک پھرتا ہوا آخر اس دیوار تک پہنچا۔ دیکھا کہ لوہے اور تانبے کی دیوار ہے، اس میں ایک بہت بڑا نہایت پختہ اور عظیم الشان دروازہ بھی ہے جس پر منو وزنی قفل لگے ہوئے ہیں۔ جو مال مسالہ دیوار کا بچا تھا وہ بھی وہیں موجود ہے اور کتنی ہی کوشش کی جائے لیکن اس پر چڑھنا ناممکن ہے۔ اس سے ملا ہوا پہاڑوں کا سلسلہ دونوں طرف برابر چلا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے وقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن احادیث ہمیں اس بارے میں کچھ حد تک آگاہ کرتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7135، صحیح مسلم حدیث نمبر 7235 اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3953 میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ فرما رہے تھے کہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے روک اتنی کھل گئی ہے۔ آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے قریب والی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ بنایا۔ اتنا سن کر ام المومنین نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک صالح لوگ بھی موجود ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی بہت بڑھ جائے گی۔ اس حدیث کے زمانے یعنی 7ویں صدی عیسوی میں یاجوج ماجوج کی روک کھلنا شروع ہو گئی تھی، مگر اتنی نہیں کہ قدم باہر بڑھا سکیں۔ یہ حقیقت خواب میں اس طرح دکھائی دی۔ ٹھیک یہی زمانہ ہے کہ جب کچھ منگولی قبائل نے اس راہ کے علاوہ جسے ذوالقرنین بند کر چکا تھا ایک دوسری راہ کا سراغ لگا لیا، یعنی بحر خضر اور بحر اسود کی درمیانی راہ کی جگہ بحیرہ یورال اور بحر خضر کا درمیانی راستہ 7ویں صدی عیسوی میں تاتاریوں کے بعض قبائل اس طرف بڑھ آئے تھے اور دریائے جیہون کی وادیوں میں آباد ہو گئے تھے۔ دراصل ان قبائل کا یاجوج ماجوج کے اصل وحشی قبائل سے دور کا تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج نہایت وحشی ترین قبائل ہیں جو شرپسند طبیعت کے مالک ہیں۔
ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں یہاں تک کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے، تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسی وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے۔ جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں تو اسی وقت ان کا سردار کہے گا کہ اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پر رہے گی جسے وہ چھوڑ گئے تھے۔ پھر صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکل آئیں گے اور سارا پانی پی کر ختم کر دیں گے، اور لوگ اس وقت بھاگ کر اپنے قلعوں میں محصور ہو جائیں گے۔ یہ لوگ زمین پر پھیل کر آسمان کی جانب اپنے تیر ماریں گے تو ان کے تیر خون میں لت پت ان کے پاس لوٹیں گے۔ وہ کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو تو مغلوب کیا، اب آسمان والوں پر بھی غالب ہو گئے۔ پھر اللہ ان کی گردن میں کیڑے پیدا فرما دے گا جو انہیں مار ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کے گوشت اور چربی کھا کر خوب موٹے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2937 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4075 کی روشنی میں صورتحال کچھ اس طرح ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد ان لوگوں کے پاس آئیں گے جو فتنہ دجال سے محفوظ رہے اور انہیں جنت میں بلند درجات کی خوشخبری دیں گے۔ اسی عالم میں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا، میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں، پھر اللہ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا، وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے چلے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ بحیرہ تبریہ نامی میٹھے پانی کی بہت بڑی جھیل سے گزریں گے اور اس میں جو پانی ہوگا اسے پی جائیں گے، پھر جب آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے کبھی اس بحیرے میں پانی بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، تب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعا کریں گے اور اللہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑوں کی شکل میں عذاب نازل فرما دے گا، وہ ایک ساتھ ہی موت کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین پر بالش بھر بھی جگہ نہ ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے، تب اللہ بختی اونٹوں کے جیسے لمبی گردنوں کی طرح کی گردنوں والے پرندے بھیجے گا اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے، پھر اللہ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا خیمہ ہو اونٹ مہیا نہ کر سکے گا، وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر چھوڑے گی۔ اسی مضمون کی جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2240 میں بھی اسی طرح سے بیان ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج اس قدر زیادہ تعداد میں ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صدیوں تک ایک رکاوٹ کے ذریعے بند رہنے کی وجہ سے عام انسانوں کے لیے ان میں غم و غصہ بدرجہ عدم موجود ہوگا۔ ان کی طبیعت جارحانہ ہے، لیکن صدیوں کی اس قید نے انہیں دنیا سے مزید متنفر کر دیا ہے۔ وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4076 کے مطابق مسلمان ان کے کمان، تیر اور ترکش سے 7 سال تک ایندھن جلائیں گے۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں یاجوج ماجوج کا خروج بھی شامل ہے۔ دجال کی آمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ ہی قیامت کی تیسری بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ وہ آج بھی روزانہ اس دیوار کو کھود رہے ہیں جو آبادی سے میلوں دور بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور جہاں جانے کے راستے میں آج بھی لوہے اور تانبے کے بڑے بڑے ستون اور ٹکڑے بکھرے نظر آتے ہیں۔ یہ تانبے اور دھات سے بنے ایسے ٹکڑے ہیں جو اب بھی زمین سے نکالی گئی خالص شکل میں موجود ہیں۔ سردیوں میں اس دیوار پر برف جم جاتی ہے، سال کا زیادہ تر حصہ اس دیوار پر برف ہی جمی رہتی ہے، جس کی ٹھنڈک کی وجہ سے یہ دیوار مزید سخت ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے جدید آلہ جات کے ذریعے برف کے اندر تک کھدائی کے بعد اس دیوار کو جانچا ہے، اور اس دیوار میں تانبے اور لوہے کی مقدار ٹھیک اسی طرح پائی گئی ہے جس طرح قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تمام حقائق انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں، لیکن ہم تمام ثبوت کو موجود پا کر بھی غفلت کی نیند میں مدہوش ہیں۔ یہ وقت قرآن و حدیث کی روشنی میں موجودہ وقت کو پرکھنے کا ہے، اسی لیے قیامت کے بارے میں تمام احادیث کا مطالعہ ضرور کیجیے۔
اگر آپ مطالعہ کر چکے ہیں تو پھر سے خود کو ایک بار یاد دہانی کروائیے تاکہ ہم خود بھی ہوشیار رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ہوشیار کر دیں۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قیامت کی اگلی نشانی سورج کے مغرب سے نکلنے کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ مفید معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قرآن کہانی۔